کا حق دیا جائے اور الیکشن لڑنے پر ڈوئل نیشنل کے لیے جو پابندی لگائی گئی ہے اس کو ختم کیا جائے۔ اوورسیز کے ووٹ کو عزت دو، بیرون ملک پاکستانیوں کے آج اوورسیز فورم کے وفد کی طرف سے لاہور پریس کلب کے معزز صحافیوں عہدیداران کے ہم شکر گزار ہیں کہ انہوں نے اوورسیز کے اہم ایشو کے لیے وقت نکالا۔ اوورسیز کے ووٹ کو عزت دو، بیرون ملک پاکستانیوں کے ووٹ کو عزت دو کا وقت آ چکا ہے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ چند روز قبل اوورسیز پاکستانیوں نے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے دفتر کے سامنے ایک بہت بڑا مظاہرہ کیا جو منظم، پرامن اور باوقار تھا، جس کے نظم و ضبط اور صفائی کی مثال پاکستان میں پہلے کبھی نہیں ملتی۔ آج کی پریس کانفرنس کا صرف یک نکاتی ایجنڈا ہے جو لاہور پریس کلب کے ذریعے اوورسیز فورم، عوام الناس، حکمران جماعت اور اپوزیشن کو بتانا چاہتے ہیں۔ وہ یک نکاتی ایجنڈا یہ ہے کہ اوورسیز کا حق دیا جائے اور الیکشن لڑنے پر ڈوئل نیشنل کے لیے جو پابندی لگائی گئی ہے اس کو ختم کیا جائے۔ ہم پوری طرح باخبر ہیں کہ اوورسیز کے ووٹ پر قانون سازی قومی اسمبلی سے منظور ہو چکی ہے اور سینٹ میں یہ بل جلد ہی پیش ہو جائے گا۔ اوورسیز ہم نے اس سلسلے میں الیکشن کمیشن کو یادداشت بھی پیش کی ہے، مگر کچھ اپوزیشن رہنماؤں اور الیکشن کمیشن کی طرف سے خدشات ضرور ہیں، جس سلسلے میں ہم آپ کے ذریعے خبردار کرنا چاہتے ہیں کہ اوورسیز ملکی معیشت میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں، ان کو سیاسی عمل میں شراکت داری کا حق دیا جائے۔ اوورسیز پاکستانی معیشت کا وہ ایسٹ ہے جن پر 0% حکومت کی سرمایہ کاری ہے اور ریونیو صنعتی تجارت ہدف سے کہیں زیادہ بڑھ کر ہے۔ آج میں احسن اقبال کے اوورسیز مخالف بیان کی بھرپور مذمت کرتا ہوں۔ ہمارے ایک کارکن نے ان کو قانونی نوٹس بھیج دیا ہے، ہمارے لیگل ایڈوائزر بھی ہمارے ساتھ موجود ہے۔ احسن اقبال نے اگر معافی نہ مانگی تو ہم ان کے خلاف قانونی چارہ جوئی کرنے جا رہے ہیں۔ ہم کسی سیاسی جماعت کے مخالف نہیں، کیونکہ ہم اوورسیز پاکستانی بھی مختلف پارٹیوں سے تعلق رکھتے ہیں۔ مگر بعض سیاسی شخصیات اوورسیز کے خلاف بغض رکھتی ہیں، ان کا محاسبہ کرنا ہمارا حق ہے۔ اوورسیز کے وفد نے میری سربراہی میں چند روز قبل وزیر اعظم عمران خان سے بھی ملاقات کی اور ہم وزیر اعظم عمران خان کے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے ہمارے درد کو محسوس کیا اور ہم سے قانون سازی کا وعدہ کیا۔ مسلم لیگ نون نے جو تجاویز پیش کی ہیں، کیا یہ اچھا ہوتا وہ قانون سازی مکمل ہونے کے بعد یہ بات کرتے 1 کروڑ کے لگ بھگ اوورسیز اپنے حلقوں، علاقوں اور اپنے کینڈیڈیٹ کو ووٹ ڈالنا چاہتے ہیں۔ بعض سیاسی جماعتیں اوورسیز کے اس بل پر سیاسی گیم کر رہی ہیں، وہ اس سے باز رہیں۔ اوورسیز اب جاگ چکے ہیں، اپنا حق لے کر رہیں گے اور اوورسیز کے ووٹ کے بغیر نہ تو کوئی حکومت بن سکے گی اور نہ ہی ملکی معیشت میں ان کا کوئی متبادل ہے۔ اوورسیز کی پاکستان کے لیے معاشی خدمات کا سب اعتراف کرتے ہیں، مگر ان کے وجود کو عملی طور پر ہر سیاسی جماعت کو تسلیم کرنا چاہیے۔ آج کی پریس کانفرنس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ اوورسیز کے ووٹنگ رائٹس پر حکومت اور سیاسی جماعتیں یکجا ہو کر ساتھ دیں اور الیکشن کمیشن اس پر عمل درآمد کرے۔ ہمیں نت نئے راستے دکھا کر منزل سے دور نہ رکھا جائے۔ میں آپ کو کچھ اور بھی بات بتانا چاہتا ہوں کہ حکومت وقت نے جو بل اسمبلی سے پاس کروایا ہے اور جو بل سینٹ میں جا رہا ہے، اور شہباز شریف صاحب جس طرح ہمیں چند مخصوص نشستیں دے کر اس سارے عمل کو روکنا چاہتے ہیں، یہ ہمیں قابل قبول نہیں ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ قانون سازی ہو جائے، پھر اگر انہوں نے مخصوص نشستیں دینی ہیں وہ اوورسیز کی آبادی کے لحاظ سے دی جائیں۔ ہماری 1 کروڑ کے لگ بھگ آبادی ہے،
44-45 لاکھ جو ہیں وہ تقریباً مڈل ایسٹ میں ہیں، اسی طرح 20-25 لاکھ جو ہے وہ یورپ میں ہیں، اسی طرح اسکینڈینیویا، امریکہ یا آبادی کے تناسب سے جو ہمیں نشستیں دی جائیں۔ اوورسیز سے یہ جو نیا مذاق کیا جاتا ہے کہ آپ کے پیسے تو اچھے ہیں مگر آپ کی حکومتی ایوانوں میں نمائندگی ان کو جو ہے وہ اچھی نہیں لگتی، تو ہم آج وقت آن پہنچا ہے اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ 2023 کے انتخاب میں اگر اوورسیز کو نمائندگی کا حق، ووٹ کا حق نہ دیا گیا تو ہم ہر روز اسلام آباد، لاہور اور دنیا بھر میں مظاہرے کریں گے۔ اور آپ کو میں بتاتا چلوں کہ جو لیڈران ہمارے ہیلے بہانے تلاش کر رہے ہیں، اقتدار میں ہوں تو یہ پاکستان میں ہوتے ہیں، جب اقتدار میں نہ ہوں تو یہ اوورسیز ہی ہوتے ہیں۔ تو میں ان سب کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ سے زیادہ اوورسیز کے مسائل کو کوئی نہیں جانتا۔ اور پھر احسن اقبال کا جو تکلیف دہ بیان تھا، کہتا ہے نارووال اور لالا موسیٰ کے مسائل کو نہیں جانتا۔ میرا تعلق منڈی بہاؤالدین سے ہے، میں احسن اقبال کو بتانا چاہتا ہوں کہ آؤ منڈی بہاؤالدین میں آپ کو دکھاؤں کہ اوورسیز کتنے مسائل حل کیے ہیں۔ منڈی بہاؤالدین میں ہم نے ملک کا پہلا کلین واٹر ڈسٹرکٹ بنا دیا ہے، 500 صاف پانی کے پلانٹ لگا دیے ہیں، ہم نے 500-700 سے زیادہ بچیوں کو ان کے غریب بچیوں کی شادیاں کی ہیں، ہم نے 300-400 لوگوں کو روزگار دیے ہیں جو تسلسل دیے جا رہے ہیں، اور اس کے علاوہ بھی اور کافی منصوبے ہیں۔ تعلیم کے سلسلے میں ہم نے کام کیا ہے، اور احسن اقبال صاحب یا یہ دوسرے لوگ جو اس قسم کے ہیں وہ تو کمیشن مافیا ہے اور کمیشن پہ گزارا کرتے ہیں۔ تو میں پارٹیوں کو کہوں گا کہ آپ ہوش کے ناخن لیں، اوورسیز کے لیے جو قانون سازی ہے اس کی راہ ہموار کریں، اوورسیز کے ووٹ کے طریقہ کار میں ایک تعاون کریں، نہ کہ روڑے اٹکائیں۔ تو یہی ہمارا یک نکاتی ایجنڈا ہے کہ اوورسیز کو ووٹ لینے اور دینے کی اجازت ہونی چاہیے، کیونکہ یہ ملکی معیشت میں ریڑھ کی ہڈی رکھتے ہیں۔ تو آپ کے کوئی سوال ہوں؟ آپ نے یہ لکھا اپنے الیکشن کمیشن اور اپوزیشن جماعتوں سے آپ کو خدشات ہیں، وہ ذرا خدشات کا۔ اچھا، وہ خدشات یہ ہیں کہ الیکشن کمیشن سے میرے سیکرٹری الیکشن کمیشن کو ہم نے یادداشت پیش کی 3-4 دن پہلے، وہ الیکشن کمیشن کو خدشات یہ ہیں کہ یہ جو سیاسی پارٹیاں اپوزیشن میں ہیں یہ کوئی کسی طریقہ کار پر اتفاق نہیں کرتی، یعنی کہ ہر کوئی کسی کو خطرہ ہے کہ ہمارے ساتھ دھاندلی ہو جائے گی۔ اور دوسرا شاید بعض سیاسی جماعتوں کو یہ خطرہ ہے کہ شاید اوورسیز کا ووٹ جو ہے وہ سارا پی ڈی آئی کو پڑے گا۔ ایسا نہیں ہے، اوورسیز میں تو مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی اور دوسری سیاسی جماعتیں ہیں، اور یہ جو ان کو زیادہ تر خدشات ہے مسلم لیگ نون کو، سب سے بڑا ان کو یہی خدشہ ہے کہ شاید یہ جو اوورسیز ووٹ ہے یہ ان کے لیے جو ہے ان کو اقتدار میں رکاوٹ نہ بن جائے، یہی ان کو سب سے زیادہ خطرہ ہے۔ یہ بتائیے گا اس سے پہلے تو کوئی اس طرح کی کوئی پریس کانفرنس نہیں کی گئی، آپ کو ووٹ کی فکر نہیں تھی، اب اچانک سے اوورسیز پاکستانی اس کو کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ووٹ دیا۔ اچھا، آپ کو میں بتاتا چلوں کہ ہم اوورسیز جو ہیں پہلے آپ سے دور رہتے تھے، اور ہم نے کبھی بھی آپ کے ان پریس کلبوں کا رخ نہیں کیا تھا، احتجاجی طریقوں کا رخ نہیں کیا تھا۔ یہ پاکستان کا ہسٹری میں پہلا اوورسیز کا احتجاج ہے، لیکن اب ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم انشاءاللہ تعالی احتجاج بھی کریں گے، آپ سے روابط بھی بڑھائیں گے، اور آپ کے ذریعے یہ حقوق بھی انشاءاللہ تعالی حاصل کرتے رہیں گے۔ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اوورسیز پاکستانیوں نے اس سے پہلے مجھے ڈویل نیشنل رائٹ کمیٹی کا ورلڈ وائڈ کا چیئرمین بھی بنایا تھا۔ میں نے بابر اعوان صاحب سے بھی ملاقات کی تھی 3-4 مہینے پہلے، جب یہ بل آ رہا تھا تو ہم پوری طرح باخبر تھے، لیکن جب بل آیا اور ان لوگوں نے آپس میں جس طرح اپوزیشن جماعتوں نے عدم تعاون کا اظہار کیا تو اس سے ہمارے خدشات جو ہے وہ بڑھنے لگے، تو ہم نے سوچا کیوں نہ ہم بھی اپنے حق کے لیے اسلام آباد کا رخ کریں، لاہور کا رخ کریں، آپ سے ملیں اور اپنی آواز عوام الناس تک پہنچائیں۔ اور اس کے ساتھ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ احسن اقبال صاحب کو ہمارے لیگل ایڈوائزر نے نوٹس بھیج دیا ہے، وہ بھی ہم چاہیں گے کہ آپ کے ذریعے جو جی بہت مہربانی۔